ارتاش رات کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ آج وہ ابا جی کے لیے ایک بڑی خبر لایا تھا، مگر جانتا تھا وہ سو رہے ہوں گے۔ تب بھی وہ صبح بتانے کا سوچ کر خود کمرے میں جانے لگا کہ ایک دم کسی خیال کی وجہ سے رک گیا۔ ایسا ناممکن ہی تھا کہ وہ اس کے لیے اس وقت جاگ نہ رہی ہوتی۔ وہ کچن میں آیا تو اس کے جوتوں کی آواز سے ہی سہیل کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ اندر آیا تو سامنے ہی وہ ٹیبل پر گرم کھانا رکھ رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بھی کہے چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ سہیل اس کے پاس کھڑی تھی، کچھ فاصلے پر۔ حالانکہ وہ کھانا کھا کر آیا تھا، مگر اس کے لیے وہ دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا۔ سہیل نے چہرہ اٹھا کے اس کی جانب دیکھا۔ بڑھی ہوئی بریڈز اور پیشانی پہ بے ترتیب بال اور جم سے اچھی خاصی بنی ہوئی باڈی پر پہنا پولیس یونیفارم اس پر خوب جچ رہا تھا اور وہ بے حد ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ سفید رنگت پہ ہلکی ہلکی گرد اور چہرے پر بس سفر کی تھکان تھی۔ اگر معائنہ ہو گیا ہو تو بتانے کی زحمت کریں گی آپ نے اپنی امی سے بات کی ہے؟ وہ سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ سہیل گھبرائی تھی۔ اس نے وہیں سے بات شروع کی تھی جہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ میں کر لوں گی، وہ ممنائی۔ سہیل بس اتنی سی دیر لگی تھی اسے غصے سے بھڑکنے کے لیے۔ میں کر لوں گی، وہ وقت نہیں ملا۔ نشرہ بھابی کے گھر شہروز بھیا چلے گئے تھے، دارا بھائی کو مار کر آئے ہیں، گھر میں پریشانی تھی۔ میں کیسے بات کرتی امی سے؟ اس نے بہانہ بنایا۔ ارتاش اسے یوں ہی گھورتا رہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ رونے والی ہو رہی تھی۔ اچار ڈالوں تمہارے سچ کا؟ اچانک اس نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں سہیل، تمہاری امی مانتی ہیں یا نہیں؟ میں جب چاہوں گا تمہیں اٹھا کر نکاح کر لوں گا، اس کے بعد مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ تمہاری وجہ سے میں اس بات پر ڈھیل دیتا ہوں۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ آپ کا یہ ہی رویہ انہیں باغی کرتا ہے۔ اس کے گال پر آنسو نکل آئے۔ کون سا رویہ؟ کیا کیا ہے میں نے ہاں کیا کیا ہے؟ آخر ان کے ساتھ ان کے سر پر اپنے بھانجے کا بھوت سوار ہو چکا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جب ٹکڑے کر کر کے پھینک دوں گا نا میں اس کے، تب تم لوگوں کو ہوش آئے گا۔ میری شرافت کی زبان نہیں سمجھ آ رہی تمہیں؟ اس نے اسے جھڑک دیا۔ ارتاش، سہیل اس کی غصے سے خفیف سی ہوتی بولی، اگر آپ دو بول امی سے اچھے بول لیں گے تو شاید ان کے دل میں آپ کے لیے نرمی آ جائے۔ جب وہ میری ماں سے دو بول نرمی کے نہیں بولتی تو میں کیوں بولوں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تمہیں کہہ چکا ہوں تم ان سے بات کرو، ورنہ تیار رہنا میرے کسی بھی عمل کے لیے۔ وہ انگلی اٹھا کے اسے وارن کرتا بولا، آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ رونے لگی تھی۔ ارتاش اسے دیکھنے لگا۔ شٹ یور ماؤتھ۔ وہ اچانک اس کی جانب بڑھ کر پڑا اور سہیل کے آنسو حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ ابھی میں اتنا حق نہیں رکھتا کہ تم اچھے سے سمجھا سکوں کہ میرے دل میں تمہاری وجہ سے پہلی بار اتنا خوف سما گیا ہے کہ کوئی تمہیں مجھ سے لے گیا تو میں اس کا کیا حشر کر ڈالوں گا، اور تم نے کیا رونا دھونا ڈالا ہوا ہے۔ حق ہوتا نا تم پر تو ضرور تمہیں سزا دیتا کہ اتنے دن میں بھی تمہاری جیسی نالائق اور بے وقوف لڑکی ایک کام نہیں کر پائی۔ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ سہیل سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا کہ سہیل دیوار سے لگی ہوئی تھی اور ارتاش تھوڑی سی سپیس بنائے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے اس کے گلابی گال صاف کیے تو سہیل ذرا دور ہوئی۔ ارتاش نے بھی فاصلہ بنا لیا۔ میں زیادہ عرصے برداشت نہیں کر سکوں گا، وہ مدھم آواز میں اس کے کان کے قریب بولا۔ سہیل کا رنگ ایک دم مزید سرخ ہو گیا۔ جو بھی کرنا ہے جلدی کرو پلیز، وہ بولا۔
سہائی نے گردن بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ ارتاش اس کا گال تھپ تھپا کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ سہائی نے سانس بحال کیا اور جلدی سے چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ اگر اس وقت فرزانہ دیکھ لیتی تو بہت غلط ہو جاتا۔ تبھی اس نے یہ سب بات کے لیے ڈال کر جلدی سے کمرے میں دوڑ لگا دی۔ سنڈے تھا، سب کی چھٹی تھی، تبھی سب اپنی اپنی مرضی سے اٹھ کر ٹیبل پر آ رہے تھے۔ فائق، معاذ، بلال اور سعد کسی بات پر بہت گہری ڈسکشن کر رہے تھے۔ تبھی پیچھے سے ارتاش آ گیا اور اس نے بلال کے سر پر ہاتھ مارا۔ اوئے تم بھی آ گئے، بلال نے کہا۔ کام سے گیا تھا، ساری زندگی کے لیے نہیں گیا تھا۔ اینڈ ابا جی، آپ کے لیے ان کی موسٹ فیورٹ نیوز ہے میرے پاس۔ ارتاش نے بیٹھتے ساتھ ہی مسکرا کر سب کو اپنی جانب متوجہ کر دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پتہ لگ گیا تمہیں اس کا؟ ابا جی ناشتہ چھوڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ جی ہاں، پتہ لگ گیا ہے، مگر کچھ اچھے حالات نہیں ہیں ان کے، اور شاید کافی بیمار بھی ہیں۔ جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے ان کی ایک پوتی ہے بس، اور فیملی میں کوئی نہیں۔ ارتاش نے بتایا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ بھی کر گئی۔ سب جانتے تھے ابا جی اپنے ایک پرانے دوست کو کتنے عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے۔ ہاں، اس کا ایک ہی بیٹا اور ایک ہی پوتی تھی۔ بس معاذ، مجھے لے چلو جلدی، ناشتہ کر کر پہلی فرصت میں ہم وہاں چل رہے ہیں۔ ابا جی بولے تو معاذ منہ بنا لیا، جبکہ باقی سب سر جھکائے ہنسی روکنے لگے۔ سب جانتے تھے معاذ فارمیلٹیز سے کافی چڑھتا تھا، اور کچھ اخلاقیات کی بھی کمی تھی اس میں۔ وہ اپنے سرکل میں بھی خوش باش رہتا تھا، کسی بھی اجنبی اور غیر سے ملنے پر بہت روڈ اور سخت ہو جاتا تھا۔ میں ابا جی، مجھے تو اپنے دوست سے ملنا۔ جیسے ہی ابا جی نے اور اس کے باپ نے دیکھا، اس کی زبان بند ہو گئی۔ میں چل لوں گا، وہ بولا، اور ان سب پر غصہ چڑھا جن کی بس اسے ہی سنائی دے رہی تھی۔ ماشاءاللہ، فرما برداری کے ریکارڈ توڑ دیے۔ فائق کا کہاں گزارا تھا دوسرے کو تنگ کیے بنا؟ معاذ نے گھورا۔ خواتین کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں اور جلدی جلدی سب کی پسند کا ناشتہ دیا جا رہا تھا، جبکہ گھر کی فقط 3 لڑکیاں اب تک سو رہی تھیں یا اٹھ گئی تھیں تو اب تک ٹیبل پر نہیں آئی تھیں۔ بھائیو، سعد نے سب کو مخاطب کیا، میرے پاس ایک زبردست مووی کی VIP ٹکٹس ہے، آپ سب کی ہم رات میں چل رہے ہیں۔ سعد نے کہا تو سب اس کی جانب دیکھنے لگے۔ تمہارے گریڈز کا کیا بنا ہے جو تم مووی دیکھنے جا رہے ہو؟ تم جانتے ہو شہروز کو بھنک پڑی تو کیا ہوگا؟ بلال نے کہا تو بیچارگی سے سب کو دیکھنے لگا۔ یار، اب میں کتابی کیڑا نہیں ہوں، لڑکیوں میں فیمس ہے آپ کا بھائی۔ معاذ نے اس کی گردن جکڑی تھی جبکہ وہ سب ہنسنے لگے۔ ٹیبل پر ابا جی اور فیضان تھے، باقی ابھی بڑے نہیں آئے تھے اور وہ دونوں بھی اخبار پڑھ رہے تھے۔ تبھی وہ جلدی ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ یار چھوڑ دو، اس کی زندگی کے بیچارے اور کمزور دن ہیں، ذرا شہروز کو پتہ چلنا ہے غبارے کی طرح پھٹ جائیں گے بیچارے کے خواب۔ فائق ہنسا اور ابا جی نے اخبار فولڈ کر کے رکھ دیا تو وہ سب سیدھے ہو گئے۔ احمد اور عفنان کے ساتھ انعام صاحب بھی اب آ گئے تھے۔ فرزانہ نے کچن میں سے ہی شوہر کو اشارہ کیا کہ وہ ابا جی سے بات کرے۔
سب سکون سے ناشتہ کر رہے تھے، تبھی فیضان نے باپ کی جانب دیکھا۔ وہ ابا جی، میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ فیضان بولے تو ابا جی نے ان کی طرف دیکھا۔ سب بھی متوجہ ہو گئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ نشرہ کو واپس جلد آتے ہیں، یہ معاملہ نپٹے گا تو باقی بچوں کے بارے میں سوچیں گے۔ در حقیقت سہائے کی خالہ چاہتی ہیں کہ وہ جلد کوئی رسم کر لیں۔ وہ بولے تو بے ساختہ ان سب کی نظر ارتاش پر گئی، جو ناشتہ کر رہا تھا، مگر چہرے پہ بری طرح سختی پھیل گئی۔ وہ سب لڑکے جانتے تھے کہ ارتاش سہائے سے محبت کرتا ہے، مگر یہاں معاملہ عجیب ہی تھا کہ سہائے کی ماں فرزانہ نہیں چاہتی تھی کہ ارتاش سے اس کی شادی ہو، کیونکہ اس کی نصرت سے نہیں بنتی تھی، اور بننے کے علاوہ تاش کی بدتمیزی لہجے سے بھی وہ بدظن تھی۔ سبھی اپنے بھانجے کی محبت کے آگے وہ دوسری کوئی چیز نہیں دیکھ رہی تھی۔ ابا جی نے ایک لمبا سانس بحال کیا۔ یار فیضان، گھر میں لڑکے کم تو نہیں پڑ گے جو اب باہی سہائے کو بہایا جائے گا۔ وہ بولے۔ تم فیضان مسکرا دیے۔ ابا جی، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہے، مگر در حقیقت فرزانہ اپنے بھانجے سے بہت محبت کرتی ہے، اور بچوں کی خالہ بھی تو یہی چاہتی ہے۔ فیضان صاحب مناسب لفظوں میں بولے۔ ابا جی البتہ خوش نہیں تھے۔ بابا، ضروری نہیں کہ خالہ اگر ایسا چاہتی ہیں تو احتشام بھی ایسا چاہتا ہو۔ ارتاش کے لیے معاذ بھی بولا تھا۔ وہ جانتا تھا ارتاش کی فیلنگز، اور اپنی بہن کے لیے ارتاش اسے پرفیکٹ لگتا تھا۔ معاذ، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، فرزانہ نے ذرا غصے سے کہا۔ بھائی ہے دائی جان معاذ، بلکہ ہم سب بھی سہائے کے بھائی ہیں، اس کے لیے اچھا ہی سوچیں گے۔ بلال بولا تو فرزانہ کا بس نہیں چلا، آج سب کو مارے۔ جانتی تھی وہ کس کی حمایت میں بول رہے ہیں۔ بابا، میں احتشام کے بارے میں پہلے اپنی تسلی کروں گا۔ کیسی تسلی؟ مجھے پتا ہے میرا بھانجا ہے، مجھے علم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میری بیٹی کے ساتھ بولنے کا ڈھنگ آتا ہے اسے، وہ جانتا ہے بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے۔ اس گھر میں بہت سے لوگوں کو بڑوں کی عزت تک تو آتی نہیں۔ فرزانہ نے بھڑک کر کہا۔ ارتاش جانتا تھا یہ اسے سنایا جا رہا ہے، وہ چپ چاپ ناشتہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، تم لوگ چپ ہو جاؤ، احتشام دیکھا والا بچہ ہے، مگر ابا جی، گھر میں اور بھی لوگ دیکھے والے ہیں۔ پائک نے بھی بیچ میں حصہ لیا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، سہائے میری بیٹی ہے، اور اس کے لیے فیصلہ بھی میں ہی کروں گی۔ فرزانہ اپنی حتمی بات کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اور ہاں، اگر میری بیٹی کو کوئی پسند ہوتا تو میں اس کا گلا گھونٹ دیتی، وہ مجھے پہلے ہی بتا دیتی، مگر میں نے پرورش کی ہے اس کی، وہ سارے اصول اور ضوابط جانتی ہے۔ جاتے جاتے وہ طنز بھرا تیر ان سب پر اچھال کر چلی گئی۔ جب کہ سب خاموش ہو گئے۔ ماں سے میں بات کرتا ہوں۔ معاذ اپنی جگہ سے اٹھا۔ معاذ، فیضان نے ٹوکا۔ اس کی خواہش ہے پوری ہونے دو، اور مجھے بھی کوئی برائی نہیں لگتی، اس بات میں اختلاف کی کوئی وجہ نہیں۔ فیضان بولے تو معاذ کے لبوں پر ارتاش کا نام اترتا رہ گیا۔ وہ بالکل اتنے کھلے نہیں تھے کہ منہ اٹھا کر وہ اپنی بہن کے نام کے ساتھ اپنے کزن، دوست، بھائی جیسے یار کے ساتھ جوڑ دیتا۔ ارتاش وہاں سے پلیٹیں دھکیل کے اٹھ کر چلا گیا۔ تم جانتے ہو ارتاش کی پسندیدگی پھر بھی میرے لیے میرے بھتیجے سے اہم کچھ نہیں، احمد، مگر ارتاش کا رویہ فرزانہ کو ڈراتا ہے کہ اس کی بیٹی کی زندگی بھی نشرہ جیسی نہ ہو جائے۔
اب تمہارے سامنے ہی ہے وہ کس قدر جنونی ہے۔ بکھری ہوئی پلیٹوں کی جانب اشارہ کرتے وہ اپنے بھائی سے بولے تھے۔ سب چپ ہو گئے۔ لیکن اگر سوہائے کے دل میں ایسا کچھ ہے تو میں اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کبھی فرزانہ کی پسند کو اہمیت نہیں دوں گا، وہ کہہ کر اٹھ گئے، جبکہ باقی سب چپ ہو گئے، کیونکہ سب کو لگتا تھا کہ سوہائے کو ارتاش میں کوئی دلچسپی نہیں اور نہ ہی اس نے کبھی یہ واضح کیا تھا۔ البتہ ارتاش کا جنون سب کے سامنے ہی تھا۔ یا تم انسان کے بچے بن کر کیوں نہیں رہتے؟ بلال نے کہا تو ارتاش نے اسے بھڑکتے ہوئے دیکھا۔ بکواس نہ کرنا مجھ سے، وہ انگلی اٹھا کے وارن کرنے لگا۔ بس یہی جو تمہارا پاگل کتوں والا حال ہے، تائی جان کو یہ ہی پسند نہیں۔ اب بھی جائز پر ہے اپنی بیٹی کو کیوں وہ تمہارے چنگل میں دے کر اس کی زندگی اجیرن کریں۔ ان کی بیٹی کی گردن تو میں دباؤں گا، وہ مٹھیاں بھینچ کر بولا۔ تبھی معاذ آ گیا۔ وہ سب چپ ہو گئے۔ تم ٹینشن مت لو، میں بات کرتا ہوں موم سے، معاذ نے ارتاش سے کہا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر معاذ ہنس پڑا۔ سالہ تو تیرا ہی بنوں گا، وہ آنکھ مارتا بولا کہ وہ سب کہکا لگا کے ہنسنے لگے۔ اور تبھی وہاں پر ساتھ بھاگتا ہوا آیا۔ یار بھائیو پلیز چلتے ہیں نا، وہ بولا تو وہ سب راضی ہو گئے، مگر شہروز اور باقی سب کو خبر کیے بنا ہی ان سب نے جانا تھا، خاص کر بہارے کو، ورنہ وہ سیدھا ابا جی کو جا کر بتا دیتی۔ دارا مجھے فون ملا کر دو، میں نشرہ کے سسرال میں پیغام دوں، مجھے یقین ہے اللہ کے کلام سے رشتوں میں برکتیں ہوں گی۔ وہ ناشتہ کر رہا تھا، امی کی بات پر اس کا ہاتھ تھم گیا۔ بالکل ضرورت نہیں ہے، ان جیسے ڈھیٹ لوگوں پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں امی، ہم صرف پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ یہ دل سخت کر لیں تو ان لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگانے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وہ بھڑکا۔ دارا ایسے مت بولا کرو، نشرہ نے کہا، ابھی میں آپ کے صبر پر حیران ہوں۔ وہ چڑ گیا، وہ کچھ نہیں بولی۔ تم سے میں نے باتیں بنانے کے لیے نہیں کہا، مجھے فون ملا کر دو۔ امی نے ڈپٹا تو وہ بڑبڑاتا ہوا شجاع صاحب کا نمبر ڈائل کر کے ان کے ہاتھ میں موبائل دے گیا۔ ناشتے میں چائے پراٹھا شوق سے کھاتا تھا، تبھی وہ اپنا ناشتہ کر رہا تھا جبکہ نشرہ کی بیتابی دیکھنے لگا جو کہ امی کے پاس کھڑی تھی۔ جی السلام علیکم۔ جی وہ گھر میں خیر و برکت کے لیے میلاد کا اہتمام کیا ہے، آپ سب نے آنا ہے۔ وہ بولی۔ ابا جی کافی خوش ہوئے تھے۔ جی ہماری طرف سے سب آئیں گے، وہ بولے۔ بھائی جان اچھا ہوتا اگر شہروز بھی آ جاتا، میں ضرور لاؤں گا اس کو، آخر ہم لوگوں نے ہی ان کی سرپرستی کرنی ہے، وہ ہٹ دھرمی نہیں کر سکتا، ابا جی وثوق سے بولے۔ دارا نے سر جھٹکا۔ اس کی ماں اور بہن خوش ہو گئے تھے، تبھی وہ اٹھا، ٹائم بھی ہو گیا تھا۔ اس نے ماں کے ہاتھ سے موبائل لیا اور جانے لگا۔ کل تم چھٹی کر لینا، امی بولی۔ میں نے میلاد پڑھانا ہے، وہ ترچھی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ بس جو منہ میں آتا ہے بولتے ہو، بہن کے سسرالی آئیں گے، تمہارا ہونا ضروری ہے۔ بہن کے سسرالی نہیں، پرائم منسٹر ہوگے، میں کوئی چھٹی نہیں کروں گا۔ دارا نشرہ نے ذرا غصے سے دیکھا۔ بہت خوب، اب آپ بھی سنا لیں۔ وہ غصے سے نکل گیا۔ نہ جانے کیا ہوگا اس لڑکے کا، کون سی لڑکی اس کے ساتھ گزارا کرے گی۔ وہ گہرا سانس لے کر بولی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ نشرہ کے موبائل پر بہارے کی کال آ گئی۔
بھابھی ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں آپ کی ہیلپ کرنے، وہ جوش سے بولی۔ پیچھے اینی کی بھی آواز تھی جبکہ سہائے بھی تھی۔ ہاں ہاں آ جاؤ، وہ مسکرا کر بولی۔ دل میں ایک آس سی جاگی تھی کہ شاید کچھ ہو جائے، اس کی زندگی کا رخ بدل جائے، اسے بھی خوشیاں ملیں، جبکہ امی اسے دیکھ کر خوش تھیں۔ چلو معاذ، ابا جی نے معاذ کی جانب دیکھا جو میچ لگائے بیٹھا تھا۔ ابا جی، کیا میرا جانا ضروری ہے؟ ارتاش، فائق، سعد، بلال سبھی تو ہیں گھر پر، وہ بیزاریت سے بولا۔ اٹھتے ہو یا چپل اٹھاؤں؟ وہ گھور کر بولے۔ ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے، وہ بھی ضائع۔ بہت زیادہ زبان چل رہی ہے تم لوگوں کی، آج کل سارے لڑکے ہاتھوں سے نکلے رہے ہو، وہ غصے سے بولتے اپنی لاٹھی سنبھالتے باہر نکل گئے، جبکہ وہ اب بھی بڑبڑا رہا تھا۔ وہ سوشل نہیں تھا اور نہ ہی سوشل ہونا پسند کرتا تھا، مگر ابا جی کو بھی اسی کا نام رٹ گیا تھا۔ چار نہ چار اسے جانا پڑا تھا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، سفید شرٹ کے بازو فولڈ کیے اور گاڑی نکال کر وہ ان کے بتائے گئے راستے پر چل نکلا۔ راستے میں وہ اسے اپنے دوست کے بارے میں بتا رہے تھے جس سے وہ سراسر بور ہو رہا تھا مگر کہہ نہیں سکتا تھا۔ وہ چپ چاپ ڈرائیو کرتا رہا اور ایک کچی بستی میں گاڑی روکی تو اس نے اسٹیئرنگ پر بازو رکھ لیے۔ ابا جی خوش تھے، وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، جلدی فری ہو کر آ جائیں۔